بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، رمضان المبارک کے تعلق سے آج سے پہلے بھی ہم نے بعض پروگراموں میں ضرور شرکت کی ہوگی۔ شعبان کے وسط ہی سے ہمارے ہاں مختلف طرح کے پروگرام استقبال رمضان کے نام سے ہونے لگتے ہیں۔ اصلاً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان ہی سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ آپ خود شعبان کے زیادہ تر دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے بعض مواقع پر آپ کے خطابات بھی ثابت ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے سامنے رمضان کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ تو گویا یہ سب چیزیں رمضان کی تیاری ہی سے متعلق ہیں۔ آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے چند بنیادی باتیں پیش کروں گا۔ رمضان کے موضوع پر، اس کے فضائل و مسائل پر کوئی مقصود تقریر کرنا مقصود نہیں ہے۔ رمضان کے تعلق سے میں چند نکات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہ ہو، البتہ بس صرف محض تذکیر کے لیے میں یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے گفتگو کرنی ہے رمضان المبارک سے استفادہ کی عملی تدابیر۔ عملی تدابیر بیان کرنے سے پہلے میں چند تصورات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، چند احساسات۔ رمضان کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں چند باتیں متعین طور سے آ جانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے تصورات کی اصلاح کر لیں، اپنے احساسات کو تازہ کر لیں، اس کو صحیح رخ دے دیں، تو ہمیں عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں، رمضان کے جو اعمال ہیں، رمضان کے جو چیزیں اس میں ہیں، جو عبادات جو مشروع کی گئی ہیں، وہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ عام طور سے جب آدمی کو ایکسٹرا کچھ کرنا پڑتا ہے جو عام دنوں کے مقابلے میں ہٹ کر ہوتا ہے، تو شعوری یا لاشعوری طور پر اس کے ذہن پہ یہ بات آتی ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایکسٹرا چیزیں، کچھ چیزوں کو فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے، گویا کہ ان کی ادائیگی میں انسانی طبیعت کو گرانی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ رمضان کے جو احکام جو قرآن کریم میں دیے گئے ہیں، ایک بات یہ کہ نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں 20 مقامات پر آیا ہے۔ روزے کا تذکرہ قرآن کریم میں، یہ زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن کریم میں مختلف مواقع پر ہوا ہے۔ اسی طرح حج کا تذکرہ بھی 1 سے زائد مقامات پر ہوا ہے۔ لیکن رمضان کے روزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں صرف ایک ہی مقام پر آیا ہے۔ البتہ وہ جو چند آیتیں ہیں ان پر آپ غور کریں تو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں، رمضان کے معمولات کو، رمضان کے اعمال کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، یہ بہت آسان ہے تمہارے لیے، اس پر عمل کرنا یہ بہت آسان ہے۔ جتنی آیتیں ہیں اس پہلو کی طرف اس میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے۔ آغاز یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ لوگوں، یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ تم کو یہ صرف تمہارے اوپر یہ فرض کیے گئے ہیں، بلکہ یہ روزے تم سے پہلے کی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ گویا کہ اس میں ایک تسلی کا یہ پہلو آیا کہ تم اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، بلکہ اس کی فرضیت اسی طرح ہے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر یہ فرض کیے گئے تھے۔ دوسری بات کہ ایام معدودات، ارے یہ بہت لمبے چوڑے نہیں ہیں، اچھا ایسا نہیں ہے کہ تم کو اس میں بہت زیادہ مشقت ہوگی، بلکہ یہ گنتی کے چند روزے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے 29 دن کے ہوتے ہیں، 30 دن کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی قرآن کریم میں ایام معدودات کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ گئی ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ یہ جو احکام ہیں، جو فرضیت کے احکام ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے ہیں، عام دنوں میں ہیں، لیکن تم میں سے کوئی سفر پہ ہو یا تم میں سے کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو تو اس کے لیے پابندی نہیں ہے کہ وہ انہی دنوں میں عذر کے باوجود بھی روزہ رکھے، بلکہ اس کو اجازت ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔
بلکہ یہ حکم جو ہے مرض اور سفر کی وجہ سے رمضان کے روزے ان دنوں میں نہ رکھنا اور بعد کے دنوں میں اس کی قضا کرنا، یہ بات انہی آیات میں 2 بار دہرائی گئی ہے۔ اور آخر میں ایک بات بھی کہی گئی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، تم کو تنگی میں، مشقت میں، پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ تو کہ رمضان کی فرضیت کے ساتھ قرآن بار بار اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ رمضان کے روزوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، اپنے لیے پریشانی اور تنگی کا باعث نہ سمجھو۔ یہ گنتی کے چند روزے ہیں اور ان کو بہت سہولت سے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ رمضان کی اہمیت کا احساس۔ کوئی چیز عظیم ہے، اگر ہم اپنے دلوں میں اس کی اہمیت کا احساس پیدا کریں، اس کی عظمت کا احساس تازہ کر لیں، تو اگر ہمیں اس کی ادائیگی میں معمولی کچھ مشقت ہوگی، کچھ تنگی ہوگی، کچھ پریشانی ہوگی، تو ہم خوشی خوشی اس کو انگیز کر لیں گے۔ کسی کو یہ بتا دیا کہ دیکھو تم کو فلاں فلاں کام کرنے ہیں اور اس کے مقابلے میں تم کو بہت بڑا ایوارڈ دیا جائے گا، تو اگر ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی ادائیگی میں بظاہر کچھ پریشانی بھی ہوگی، کچھ اس کو مشقت ہوگی، کچھ تیاری کرنے میں اس کو کچھ وقت لگے گا، تو بھی چونکہ ایک بہت بڑا ایوارڈ، بہت بڑا انعام اس کے بعد اس کو ملنے والا ہے، اس لیے ان معمولی پریشانیوں کا، تنگیوں کا آدمی کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم رمضان کی عظمت کا احساس پیدا کر لیں اپنے اندر، تو بھی ہم کو اعمال رمضان کو ادا کرنے میں بالکل بھی ذرا بھی تنگی اور مشقت کا احساس نہیں ہوگا۔ رمضان کی عظمت کا احساس کرنے کے لیے یہی کیا کم ہے کہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں کہ قرآن کریم نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں یہ رمضان کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم نازل کیا۔ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جس کو کہ شب قدر کہتے ہیں، اور شب قدر کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 1000 مہینوں، 1000 راتوں نہیں، 1000 مہینوں کی راتوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا کہ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ہر عمل کا اجر متعین کر دیا ہے، 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 700 گنا، مختلف مدارج اخلاص اعمال کے اعتبار سے اس کا اجر ملتا ہے۔ الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، سوائے روزے کے کہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے انجام دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ کتنی عظیم بشارت اس میں، اور اس میں رمضان کے روزوں کی کتنی زبردست عظمت بیان کی گئی ہے۔ مختلف کاموں پر اجر طے کر دیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کو ملتا رہتا ہے، لیکن رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ روزے بندہ صرف اور صرف میرے ہی لیے انجام دیتا ہے، اس لیے اس کا اجر میں ہی دوں گا، گویا کہ اس میں کسی طرح کے قاعدے ضابطے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنے بھی اجر سے چاہے گا اس سے بہرور کیا کرے گا۔ اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت، رمضان کی عظمت قرآن میں اور حدیث میں کتنے بیان کی گئی ہے۔ رمضان کے تعلق سے ایک اور بات ہمیں تازہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے۔ عام طور سے رمضان فقہی انداز سے دیکھا جائے تو رمضان نام ہے بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا، متعین مدت تک کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا اور جنسی تعلقات سے دور رہنا۔ تو گویا کہ ان کاموں سے، کھانا نہ کھانے سے، پانی نہ پینے سے جسم کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے، کچھ اذیت کا احساس ہوتا ہے۔
تو روزوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسانی جسم کو کچھ اذیت پہنچے، کچھ اس کو تکلیف ہو۔ اسلام کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہیں، وہ چاہے ہندو مت ہو چاہے عیسائیت ہو، ہندوؤں میں جوگیوں کا ایک تصور رہا ہے، عیسائیت میں راہبوں کا تصور رہا ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے اپنے آپ کو کاٹ کے رکھنا، اپنے جسم کو اذیت پہنچانا، ان کے نزدیک یہ باعث ثواب رہا ہے۔ جسم کو جتنی زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، اتنا ہی زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا۔ یہ ان مذاہب کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں، وہ کہیں جا کے مچان پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے تھے تو دنوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں تک ہاتھ اٹھا ہی رہتا تھا، کہ یہاں تک کہ ہاتھ سوکھ جاتا تھا، پھر وہ ہلانے کے قابل ہی نہیں رہتا تھا۔ تو گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے جنس کو اذیت پہنچائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا۔ روزے کا مقصد یہ ہرگز جسم کو اذیت پہنچانا نہیں ہے۔ روزہ کے ذریعے دراصل اسلام جو ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ بندہ اس شعور کے ساتھ روزہ رکھے، روزے کا آغاز کرے اور روزے کو افطار کے ذریعے ختم کرے، اس میں یہ شعور تازہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کا پابند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو مجھے بجا لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے روک دے اس سے مجھے رک جانا ہے۔ وہ اگر جائز چیزوں سے بھی مجھے روک دے، کسی خاص متعین مدت کے لیے روک دے، تو مجھ کو رک جانا ہے، اور ایک متعین مدت کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ اس کی مجھے اجازت دے دے، مجھ کو فوراً اس پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ سحری اور افطار کے بارے میں جو حدیث آئی ہیں، اس میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آدمی سحری نہ کھائے تو کوئی حج نہیں ہے، آدمی بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن احادیث میں سحری کھانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، سحری کھانے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں روزہ رکھو، اس لیے لوگوں سحری کھاؤ، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اگر کبھی اتفاقاً ایسا ہوتا کہ ان کو سحری کھانے کی کوئی چیز نصیب نہ ہوتی، تو ایسی نہیں کہ وہ بغیر کچھ کھائے ہوئے سحری نہیں کرتے تھے، بلکہ لازماً وہ کم از کم پانی ہی پی لیا کرتے تھے۔ متعدد صحابہ کے بارے میں یہ مروی ہے کہ ان کا عمل بھی تھا اور وہ دوسرے صحابہ کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے، تسحروا ولو بشربۃ من ماء، لوگوں سحری کھاؤ، سحری کی نیت کرو، چاہے ایک گھونٹ پانی پی کر ہی کرو۔ اسی طرح افطار کے بارے میں آتا ہے، جس منٹ جس سیکنڈ پر روزہ کھولنے کا وقت ہو جاتا ہے، فوراً روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا مسنون طریقہ ہے، اس پر لازماً عمل کرنا چاہیے۔ اگر بھوکے پیاسا رہنا زیادہ کار ثواب ہوتا تو جو وقت ہو گیا ہے آدمی اس کے علاوہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد اگر وہ روزہ کھولتا تو گویا کہ اس نے 14 گھنٹے کے بجائے 14.5 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا، تو یہ کار ثواب ہوتا۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات کی روح سے آدمی کے افطار کا وقت ہو جانے کے بعد افطار نہ کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر کی حالت میں رہیں گے، بہتری کی حالت میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کیا کریں گے۔ اصلاً افطار میں جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی بھوک کو جلد از جلد مٹا لے، بلکہ افطار کھانا گویا کہ اس پر عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت تک کے لیے پابندی عائد کی تھی اس وقت تک ہم نے پابندی کی، جس لمحے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی اجازت دی ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ گویا کہ کھانے سے رکنا محض اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تھا، پھر کھانا شروع کر دینا یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی میں یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اب میں رمضان سے استفادہ کرنے کے لیے چند عملی باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔
سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کی پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں۔ رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، اس کا ایک پلانر تیار کریں۔ کسی شخص کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی منصوبہ بندی کرے۔ چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی ہم منصوبہ بناتے ہیں، پلان تیار کرتے ہیں، بڑے سے بڑے کام میں بھی ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ امتحان کا زمانہ آتا ہے تو وہ طالب علم اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے جو امتحان کی تیاری کرنے کے لیے پہلے سے وہ منصوبہ بندی کرتا ہے، کیا کیا مجھے پڑھنا ہے، کس کس پیپر کی تیاری کرنی ہے، کس پیپر کے لیے کون کون سی کتابیں مجھے فراہم کرنی ہیں، جو کتابیں نہیں ہیں اس کو لانا ہے، جن چیزوں جو اس کے کلاس میں جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں اس کو وہ پورا کرتا ہے، دوسرے ساتھیوں سے جو نوٹس بلاتا ہے وہ فراہم کرتا ہے، کس وقت کس پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کسی ایک ہی پیپر کی تو خوب تیاری کر لے، دوسرے پیپر چھوٹ جائے۔ تو گویا کہ جس طرح اگزام شروع ہونے سے پہلے ہم اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اسی طرح یہ تو چھوٹا سا کام ہوا، کوئی بڑے سے کام کا ہم تصور کریں، ہم کو کوئی نکاح کی تقریب کا انعقاد کرنا ہے، کچھ کہ ولیمے کا انتظام کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کی تیاری ہفتوں نہیں مہینوں سے پہلے سے کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو مدعو کرنا ہے، کیا کیا دعوت میں کیا کیا آئٹم کو رکھنا ہے، پکانے کے لیے کسی اچھے باورچی کا انتظام کیا کرنا ہے، کس حال میں انتظام کرنا ہے۔ تو گویا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ہم پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور جو وقت یا قریب آتا ہے ہم اس کے لیے فکر مندی کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح رمضان المبارک سے بہتر استفادہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی اچھی تیاری کریں، پہلے سے اس کی پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں، اور اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم بھائیوں، رمضان کے تعلق سے ایک چیز کا ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال رمضان کی ادائیگی میں توازن ہونا چاہیے۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جو کچھ ہم کرتے ہیں عام طور سے اس میں توازن کی کمی پائی جاتی ہے۔ رمضان صرف ایک عمل کا نام نہیں ہے، رمضان میں مختلف اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ہر عمل کی انجام دہی میں توازن ہونا چاہیے، کس عمل کو کتنا کرنا ہے، کچھ کمی زیادتی نہیں کرنی ہے، ہر ایک پر عمل کرنا ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کچھ کاموں کے لیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے میں ثواب ہے۔ مثال کے طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ رمضان میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کر لیں گے وہ کار ثواب ہے، چنانچہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس میں قرآن ختم کر لے، 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن، لوگوں کا 10 قرآن بھی ختم کرنے کا معمول ہوتا ہے۔ جب قرآن ختم کرنے میں آدمی لگتا ہے تو پھر دوسرے رمضان میں جو دوسرے اعمال جو مسنون ہیں اس میں کوتاہی ہوتی ہے، صحیح طریقے سے اسے ان پر عمل نہیں ہو پاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کرنے کی ہوڑ میں، اس کی دوڑ میں آدمی پھر صحیح طریقے سے نہ تو قرآن کریم کی وہ صحیح طریقے سے وہ تلاوت کر پاتا ہے، بلکہ فہم قرآن کا تو نمبر آ ہی نہیں پاتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی مطلوب ہے۔ کوئی عمل آدمی بہت زیادہ کر لے لیکن وہ پسندیدہ طریقے کے مطابق نہ ہو، اس کے مقابلے میں آدمی وہ عمل کم کرے، اس کی مقدار کم ہو، لیکن وہ جو مطلوبہ جو طریقہ ہے، جو پسندیدہ طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق اگر عمل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے اور زیادہ اس پر اجر و ثواب ملے گا۔
تو ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان میں جو اعمال ہیں ان میں سب کو عمل کرنا چاہیے. ہم کسی ایک کو تو بہت زیادہ کریں اور دوسرے اعمال کو ہم اتنی توجہ نہ دیں تو یہ دینی اعتبار سے یہ پسندیدہ نہیں ہے. محترم بھائیوں، جب یہ بات آ گئی کہ جیسے کہ قرآن کی تلاوت ہمیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، تو اس تعلق سے ایک پہلو ہماری توجہ سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا. عام طور سے رمضان میں اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی. قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھنا باعث ثواب ہے. اس معاملے میں بھی ہمارے درمیان افراط و تفریط پائی جاتی ہے. کچھ لوگ فہم قرآن پر اتنا زور دیتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت تو ان کے ایجنڈے سے خارج ہی ہو جاتا ہے، اور دوسرے لوگ ہیں وہ تلاوت قرآن پر اس قدر زور دیتے ہیں، کثرت تلاوت پر اتنا زور دیتے ہیں کہ ان کے کاموں کی فہرست میں فہم قرآن کا نمبر آتا ہی نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھنا یہ بھی باعث ثواب ہے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک ایک حرف میں اجر ہے. آپ نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. گویا کہ یہ اس پر اللہ تعالیٰ 3 حرف پر پڑھنے کا اجر دے گا. ہر حرف پر کم سے کم 10 گنا اجر ہے. یہ سب آپ نے تشریح کی. تو گویا کہ آدمی جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے گا اس کے لیے باعث اجر ہے. لیکن ساتھ ہی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ وقت ضرور فارغ کرنا چاہیے. قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو کہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. پوری دنیا میں قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو. لیکن قرآن دنیا کی واحد وہ مظلوم کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھا جاتا ہے. احادیث سے صحابہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی کثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبر الامہ کا خطاب دیا تھا کہ گویا کہ امت کا ایک عالم و فاضل شخص. ان کا ایک جملہ بہت مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں میں پورا قرآن بغیر سمجھے بوجھے پڑھ لوں، اس کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں قرآن کی صرف ایک سورت میں پڑھوں لیکن اس کو میں سمجھ کر پڑھوں. ایک دوسری حدیث بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو سے بہت احادیث مروی ہیں. صحابہ کے درمیان ان کا تعارف تھا ایک بہت کسی عمل پر بہت زیادہ غلو کی حد تک عمل کرنے والے صحابی. متعدد مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا ہے کہ عبداللہ ابن عمرو اتنا عمل نہ کیا کرو. ان سے ایک حدیث مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں قرآن کو کتنے دنوں میں ختم کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دنوں میں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اور کم دنوں میں قرآن ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ٹائم زیادہ ہے، میں اور کم دنوں میں قرآن ختم میں کر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو تم 20 دنوں میں ختم کر لو. حدیث میں آتا ہے کہ وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتے رہے کہ آپ مجھے اور کم دنوں میں قرآن ختم کرنے کی مہلت دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن میں، 10 دن میں، 7 دن میں ختم کرنے کی ان کو مہلت دی. لیکن ان کا اصرار جاری رہا، مزید اصرار وہ کرتے رہے. تو آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لا تقرأ فی اقل من 3، اچھا ٹھیک ہے تو تم 3 دن سے کم میں تو ہرگز ختم کرنے کی کوشش نہ کرو.
اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور فرمایا جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ. جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا. اہل عرب کی زبان عربی تھی، وہ بہت تیزی سے قرآن پڑھ سکتے تھے، تیزی سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کو سمجھ بھی سکتے تھے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھنے سے ان لوگوں کو روکا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھے گا. تو ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو رمضان میں لازماً، میں کثرت قرآن کی تلاوت سے میں نہیں روک رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنا بھی قرآن پڑھیں لازماً ہم کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سمجھ کر قرآن کے پڑھنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، ہم قرآن کریم کی تفسیر سے استفادہ کیا کریں، ہم قرآن کریم کے اجتماعی مطالعے کی مجلسوں میں شرکت کریں، ہم قرآن کریم کے ایسے پروگراموں میں شرکت کریں کہ جس میں کہ قرآن کے مختصر خلاصے پیش کیے جائیں، ہم ایسے پروگرام میں شرکت کریں جن میں کہ قرآن کریم کی باتیں بتائی جائیں، جن میں قرآن کے احکام اور تعلیمات پر روشنی ڈالی جائے. بہر خلاصہ یہ کہ ہم صرف قرآن اپنی زبان، قرآن کے الفاظ اپنی زبان سے گزار دینے کا نام تلاوت اور تجوید نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت کا مقصود حقیقی اس وقت پورا ہوگا جب کہ ہم کچھ حصہ قرآن کے فہم، اپنے اوقات کا کچھ حصہ لازماً قرآن کے فہم میں بھی صرف کریں. رمضان میں ایک عبادت جس کا ہم میں سے ہر شخص اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہے قیام لیل، جس کو کہ ہم تراویح سے بھی تعبیر کرتے ہیں. قیام لیل کی بھی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ ہی سے اجر کی امید میں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا. کتنی عظیم فضیلت ہے جو اس حدیث میں قیام لیل کے بارے میں بیان کی گئی ہے. محترم بھائیو، صحابہ کرام کا عالم یہ تھا ان فضیلتوں کو سن کر کہ ان کی رمضان کی راتوں کا زیادہ تر حصہ بیداری کی حالت میں گزرتا تھا، اور بیداری کی حالت میں وہ نوافل پڑھتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزرتا تھا. رمضان کی راتوں میں نوافل کی ادائیگی باعث ثواب ہے. رمضان کی راتوں میں قرآن کریم کی تلاوت باعث ثواب ہے، لیکن اگر ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. آدمی کو جتنا قرآن کریم یاد ہو اس کو وہ نفل کی نیت باندھ کر کے اس میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. تو صحابہ کرام کا جو معمول احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ رمضان کی راتوں کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارا کرتے تھے. اس کے لیے احیاء اللیل کی تعبیر آتی ہے، احیاء اللیل، رات کو زندہ کیا. تو صحابہ کی بیشتر راتیں زندہ ہوتی تھیں. زندہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ رمضان میں کی راتوں میں عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت میں گزارتے تھے. اس کا ایک طریقہ تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ تمام صحابہ کو قرآن کریم برابر یاد نہیں تھا. کسی کو کم یاد تھا، کسی کو زیادہ یاد تھا، کسی کو پورا قرآن یاد تھا. تو صحابہ کرتے یہ تھے کہ وہ مسجد نبوی میں آتے تھے اور وہ مختلف ٹولیاں بنا لیا کرتے تھے، 7 کی، 10 کی، 15 کی، 20 کی، الگ الگ ٹولیاں بنا لیا کرتے تھے. ایک ٹولی میں جس صحابی کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوتا تھا وہ اس کو امام بنا لیا کرتے تھے اور لوگ جو ہے اس کے پیچھے شامل ہو جاتے تھے. چنانچہ مسجد نبوی میں بیک وقت کئی جماعتیں ہوا کرتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدت میں اس پر عمل ہوتا رہا.
3 دن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر مسجد نبوی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ 3 دنوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ نے خواہش کی کہ آپ امامت کیجئے، ہم سب لوگ آپ کے امامت میں نماز یہ پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ ظاہر ہے کہ کچھ صحابہ اپنے گھروں پر بھی رات میں عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب دوسرے دن صحابہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امامت کرتے ہیں اور مسجد میں جتنے صحابہ ہوتے ہیں سب آپ کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، تو دوسرے صحابہ جو کہ اپنے گھروں میں عبادت کیا کرتے تھے وہ بھی اگلے دن آ کے مسجد نبوی میں شریک ہوئے۔ جو کچھ لوگ دوسرے دن نہیں آ پائے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ تیسرے دن تو مدینے کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں بچا جو کہ رات میں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں قیام لیل کے لیے نہ آیا ہو۔ تو تیسرے دن یا چوتھے دن حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے گئے کہ اللہ کے رسول تمام صحابہ آ گئے ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے جو عبادت جس طرح کرتے تھے اسی طرح کرو، تمہارا ذوق و شوق دیکھ کے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ زندگی میں صحابہ کا معمول یہ رہا کہ صحابہ مختلف جماعتوں کی شکل میں مسجد نبوی میں رات میں عبادت کرتے تھے۔ یہی عمل تقریباً 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں رہا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی کچھ دن تک رہا۔ بعد میں حضرت عمر نے اجتہاد کر کے تمام صحابہ کو ایک امامت پر متفق کیا۔ حضرت ابی ابن کعب کو جو پورا قرآن یاد تھا ان کو بحیثیت امام متعین کیا اور تمام صحابہ سے کہا کہ وہ ان کی اقتداء میں تراویح کی نماز یا قیام لیل کی نماز ادا کیا کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اتنی تفصیل اس لیے پیش کی کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تراویح کے بارے میں امت میں 1000 سال سے جھگڑا یہ کیوں موجود ہے کہ تراویح 8 ہے یا 20 ہے، 8 افضل ہے کہ 20 افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، 8 کا تھا یا 20 کا تھا؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس پر یہ اختلافات کیوں موجود ہیں۔ بالکل صحیح ہے، ام المومنین حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں ہمیشہ 8 رکعت تہجد کی پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر میں سونے کے بعد فجر سے کچھ وقت پہلے اٹھنا اور اس وقت عبادت کرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ یہ نہیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صرف 8 رکعت ہی ایک دن میں پڑھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ یہ نہیں فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں صرف 8 رکعت ہی نفل پڑھا کرتے تھے۔ ام المومنین تہجد کی ایک خاص نماز کا وقت یہ بتاتی ہے، سونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر سے پہلے آپ اٹھتے تھے اور اس وقت آپ جو 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے یہ آپ کا معمول رمضان میں بھی تھا اور غیر رمضان میں بھی تھا۔ اس سے ام المومنین انکار یہ نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 سے زیادہ کبھی نفل پڑھتے ہی نہیں تھے، چنانچہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مسجد نبوی سے آپ کے تمام حجرات ملے ہوئے تھے، کسی بھی موقع پر آپ مسجد نبوی میں آ جایا کرتے تھے۔ حجرے کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بھی نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ نفل رمضان کے معاملے میں اگر ہم میں شوق پیدا ہو جائے اسی طرح کا شوق جس طرح کا صحابہ کرام کا شوق تھا تو ہم پھر اس تعداد کے چکر میں نہیں رہیں گے۔ جس شخص کو جتنی توفیق ہو نوافل پڑھنے کی اس کو رمضان کی راتوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 20 جس کو توفیق ہو وہ 20 سے زیادہ بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کسی امت میں کسی بھی عالم نے کسی فقیر نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص 20 سے زیادہ پڑھے گا تو وہ گناہ کرنے والا ہوگا، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ چنانچہ فقہا میں 36 تک آتا ہے، قیام اللیل میں 36 رکعتوں تک ثابت ہے لوگوں سے۔ گویا کہ نوافل کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ جو چاہے پڑھے، جتنا کم سے کم جس کو توفیق ہو وہ یہ پڑھے۔ اب عبادات میں بھی توازن ہونا چاہیے، جو عبادات جیسی واجب ہے اس کے مطابق فرض کی ہم اہمیت کچھ نہ دیں، نوافل کو تراویح کو اتنی اہمیت دے دیں۔ ہم دکان کو بند کر کے بھاگے بھاگے آئیں
کہ ہماری فرض تو چھوٹ جائے لیکن ہماری تراویح کی ایک رکعت بھی نہ چھوٹے، اس کا مطلب ہے کہ ہم عبادات کے معاملے میں جو ان کے معیارات ہیں وہ اس کے فہم سے واقف نہیں ہیں۔ فرض ہے اس کی جتنی اہمیت ہے، نوافل اتنی اہمیت ان کے نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہر عبادت کو ہم اس کے قرار واقعی اس کا مقام دیں۔ جس شخص سے جتنی توفیق ہو اس کو اتنا وہ عمل وہ کیا کرے گا تو اس کو اس کا انشاءاللہ اجر ملے گا۔ محترم بھائیوں، رمضان کے تعلق سے ایک چیز کی طرف میں آپ کو اور توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں وہ اکثر اجتماعی انداز سے ادا کی جاتی ہیں۔ ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ سحری کرتے ہیں، ایک ساتھ افطار کرتے ہیں، افطار کی دعوتیں ہوتی ہیں، یہ تراویح کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، اتنی ہمہ آہنگی ہوتی ہے، اس میں انفرادی عبادت کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں جتنی عبادتیں فرض کی گئی ہیں، عبادتوں کا رخ اگرچہ انفرادی ہوتا ہے، ہر شخص سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کے وہ عبادت کرے، صرف اللہ ہی کے عبادت کرے۔ دل میں یہ خیال آیا کہ میری نمازوں کو دیکھ کے فلاں لوگ سمجھنے لگیں گے کہ یہ تو پکا نمازی ہے، اس میں ریاکاری شامل ہو گئی۔ عبادت کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تنہا کیا جائے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اکیلے کی جائے۔ میں اس پہلو کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ رمضان میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کا کچھ حصہ لازماً صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے انجام دیں، اس طرح انجام دیں کہ ہمارے اس عمل کو دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اور اس کا بھی بہترین وقت ہے رات کا وہ حصہ جبکہ لوگ سوتے ہیں، دوسرے لوگ سوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی ہے، گھر کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ اوقات ہم لازماً ایسے خاص کریں جبکہ صرف ہم ہوں اور ہمارا اللہ ہو۔ اس میں ہم نوافل پڑھیں، اس میں ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس میں ہم توبہ و استغفار کریں۔ دعا اور توبہ و استغفار یہ رمضان کی جو دو بہت اہم عبادتیں ہیں، ان کا بھی ہمیں لازماً اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ دعا بندے کی عاجزی کا اظہار ہے، دعا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، میں بے بس ہوں، بیچارہ ہوں، میں تیرے تعاون کا محتاج ہوں۔ تو دینا چاہے پوری دنیا مل کے مجھ کو محروم کرنا چاہے تو مجھ کو محروم نہیں کر سکتی، تو نہ دینا چاہے اور پوری دنیا میری حامی ہو تو مجھ کو وہ چیز نہیں مل سکتی ہے۔ تو گویا کہ زیادہ سے زیادہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم سب کے سامنے کہ بات آئی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں شب قدر پاؤں تو اس میں میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو، اور جو آپ نے دعا بتائی اس میں توبہ استغفار کی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو میری بخشش فرما دے۔ توبہ استغفار کیا ہے؟ توبہ استغفار کرنے کا ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کریں، ایک ایک گناہ کو یاد کریں، لغزش کو یاد کریں، کوتاہی کو یاد کریں۔ ہم سے فلاں عبادتوں کو انجام دینے میں کوتاہی ہوئی، ہم سے فلاں گناہ رد ہوئے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، ایک ایک گناہ کو یاد کریں، اس گناہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کے بخشش طلب کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں، رمضان کو ہمیں اپنی اور حالنگ کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ جب کوئی مشین جب پرانی ہو جاتی ہے، کھٹارا ہو جاتی ہے، تو حالنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سارے پرزے اس کے کھول کھال کے اس کو صفائی کر کے دوبارہ اس کو فٹ کیا جاتا ہے۔ رمضان کی باتوں کو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمیوں کو، اپنے لغزشوں کو کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ توبہ استغفار اور دعا سے انسان کی اپنی ذات کی، اپنی شخصیت کی اور حالنگ ہوتی ہے۔ اس طرح اس کی مشین جو ہے وہ پھر اس طرح تازہ ہو جاتی ہے کہ بالکل پھر وہ رمضان کے بعد اگلے سال تک اس کے عبادت کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔
رمضان کو شہر المواسات کہا گیا ہے۔ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، دوسرے انسانوں کی تکالیف کا احساس کا مہینہ ہے، اب یہ سوچنے کا مہینہ ہے کہ دوسرے لوگ جو مجبوری میں محروم ہیں دنیا کی نعمتوں سے، ہم خود اختیاری طور سے ان نعمتوں کو متعین مدت تک محروم کر لیتے ہیں، تو گویا کہ ان کے مصائب اور پریشانیوں کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں احادیث میں اس کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں انفاق کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس میں مال و دولت خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عام طور سے جب انفاق کی بات کہی جاتی ہے تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ، جن لوگوں پر زکوٰۃ ہے وہ خرچ کریں، نہیں، بلکہ رمضان کی عبادتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان کو بھی لازماً کچھ نہ کچھ انفاق کا، کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی لازماً کوشش کرنی چاہیے۔ خرچ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یا میں یہ صدقہ دے رہا ہوں۔ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، جو آدمی دے رہا ہے اس کو لازماً یہ طے کرنا چاہیے، اس کو نیت کرنی چاہیے کہ یہ میں زکوٰۃ میں سے میں نکال رہا ہوں یا میں یہ صدقہ و خیرات میں کیا کر رہا ہوں۔ محترم بھائیوں، رمضان ذائقوں سے محظوظ ہونے کا نام نہیں ہے، عام طور سے اس کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم رمضان میں اس قدر پکوانوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس قدر افطار کا اور دوسرے کھانوں وانوں کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں جو کبھی پورے سال میں جتنے ذائقے ہمیں لینے کی توفیق نہیں ہوئی تھی وہ ذائقے ہم رمضان ہی میں گزر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ رمضان یہ بسیار خوری کا نام نہیں ہے، رمضان ذائقے بدلنے کا نام نہیں ہے، اس لیے حتی الامکان اس معاملے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان میں خواتین کو بھی عبادت کا موقع دینا چاہیے۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ برڈن خواتین پہ ہوتا ہے، سحری پکانے کا، افطار بنانے کا، کھانا پکانے کا۔ کچھ تو گھروں میں نہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم سے تازہ ہی کھانا کھائیں گے، اس لیے وہ لازماً ان کو کئی بار بنانا پڑتا ہے۔ رمضان میں شاپنگ ہوتی ہے، عید کی تیاریاں ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے جو معمولات ہیں وہ خواتین پر ایکسٹرا برڈن عائد کر دیتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی ہم عبادت کرتے ہیں اتنی ہی عبادت کے مواقع خواتین کو بھی فراہم کرنے چاہیے۔ میں اپنے گفتگو اس حدیث پر ختم کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے جب فضیلتیں آپ نے بیان کی تو آپ نے ایک حدیث بیان کی، جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو ایک منادی دینے والا منادی دیتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر پر عمل کرنے والے آگے بڑھ، اے اچھے اچھے کام کرنے والے تو خوب اچھے اچھے عمل کر، یا باغی الشر اقصر، اور اے برائیوں کا ارتکاب کرنے والے، برے کام کرنے والے ہٹ، تو پیچھے ہٹ۔ تو گویا کہ یہ ایک انداز بیان ہے، یہ انداز بیان یہ ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو اس سے نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان نیک کاموں کی آدمی کو توفیق ہوتی ہے جو عام دنوں میں توفیق نہیں ہو پاتی ہے، لیکن محض رمضان کی برکت سے اس کو طرح طرح کے کاموں کی توفیق ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کا خاص اہتمام کرتے تھے، ان عبادتوں کا جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے ان کا وہ بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ رمضان شروع ہونے سے کافی پہلے وہ رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور پورا ان کا رمضان کے دن، رمضان کی راتیں ان کی مختلف عبادتوں ہی میں گزرا کرتی تھی۔ رمضان المبارک کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی توفیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔